بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 94 اور 95 میں اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پاس تو بہت سے غنیمت کے مال ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمام اعمال سے خبردار ہے۔ عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے، وہ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کا کانٹیکٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بھی یہی دیکھا ہے کہ اللہ بار بار مسلمانوں کو جہاد کرنے کے لیے انکریج کر رہے تھے، بلکہ جہاد کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھا رہے تھے کہ ایک مسلمان کسی اور مسلمان کو جان بوجھ کے قتل نہ کرے، اور اگر ایک مسلمان غلطی سے مارا جائے تو آیت 92 میں اللہ سمجھاتے ہیں کہ اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں تمام مسلمانوں کو حکم یہ دیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے قبیلوں کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت کریں، مسلمان فوج کا ساتھ دیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو منافقین کا سٹیٹس دیا جا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ حکم دینا اس لیے بہت ضروری تھا کیونکہ ایک اسلامک سٹیٹ کھڑا ہو گیا تھا مدینہ میں، اور اس اسلامک سٹیٹ کو ختم کرنے کے لیے کافر قبیلے اور یہودی بہت محنت کر رہے تھے، وہ بار بار مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی لیے ظاہر ہے جب نبی اور باقی مسلمان مدینہ میں اکیلے لڑ رہے ہیں اور دشمن ہر طرف سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ضروری تھا کہ ہر مسلمان اپنا قبیلہ چھوڑ کے نبی کا ساتھ دے اور اسلام کے لیے جہاد کرے، اور اگر ایک مسلمان ہجرت کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر ایسے مسلمان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جائے، وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ اب قرآن میں جب یہ حکم آیا تو مدینہ کے مسلمانوں میں ایک بحث شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا حکم بہت سخت ہے، یعنی اگر کچھ مسلمان ہجرت نہیں کر رہے تو ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا، ان کو منافقین کہنا، یہ غلط ہوگا کیونکہ ہے وہ مسلمان، تو ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر اللہ بہت سخت جواب دیتے ہیں آیت 88 اور 89 میں، مسلمانوں سے یہ سوال پوچھ کے کہ اس بات پر بحث کیسے ہو سکتی ہے جب مسلمان کافر قبیلے میں رہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامک سٹیٹ پر حملہ ہو رہا ہے، ان کے نبی پر حملہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کافر قبیلہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہیں، کیونکہ وہ دل میں نبی سے محبت نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے یہ جب آیتیں اللہ نے نازل کی تو کچھ ایسے مسلمان تھے جن کا ایمان بہت کمزور تھا، وہ منافق نہیں تھے، وہ نبی سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کافر قبیلے کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے دل میں خوف تھا کہ اگر ان کو کبھی اپنے ہی قبیلے کے ساتھ جنگ لڑنی پڑے تو وہ کیسے لڑیں گے؟ یعنی ان مسلمانوں کا اپنے کافر قبیلوں کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات تھے کہ وہ ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور یہی چیز اللہ نے پھر آیت 90 اور 91 میں ایڈریس کی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ نے یہ سمجھایا کہ یہ منافق نہیں ہیں، یہ متقین ہیں، لیکن ان کا ایمان کمزور ہے، لہٰذا اگر کبھی ان کے کافر قبیلے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کریں اور یہ مسلمان اپنے کافر قبیلوں کی مدد نہ کرے بلکہ ان کو یہی سمجھائے کہ مسلمانوں کو چھوڑ دو، ان پر حملہ نہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار وہ آ کے نبی کو ملے اور ان کو امن کی گارنٹی دیں، ان کو یہ گارنٹی دے کہ ہم اپنے قبیلوں کو سمجھا رہے ہیں وہ آپ پر حملہ نہیں کریں گے، تو پھر ایسے مسلمان منافق نہیں ہیں۔ ان کا ایمان ضرور کمزور ہوگا لیکن ان کو منافقین کا سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہے اور ان کے دل میں واقع نبی کے لیے محبت ہے، لیکن کیونکہ ان کے دلوں میں کافر قبیلوں کے لیے بھی محبت ہے، اس لیے ان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا کیونکہ یہ ابھی اسلام کے ارلی سٹیجز تھے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ایسے مسلمانوں کو معاف کر رہے ہیں، لیکن آگے جا کے آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ تبوک کے موقع پہ جہاد فرض ہو گیا تھا، اس وقت کوئی بھی مسلمان کے ایکسکیوزز نہیں سنے جا رہے تھے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آیت 94 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو یہ خبردار کر رہے ہیں کہ جنگ کے میدان میں اگر کوئی کافر اسی وقت اسلام کو قبول کر لے تو مسلمان اس کو مار نہیں سکتا،
اس وقت وہ اس کے ایمان کو جج نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اس کو یہ کہہ سکتا کہ تم مسلمان نہیں ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ مسلمانوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب وہ بھی گمراہ تھے، اللہ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے ان کو ہدایت ملی۔ تو اگر ایک وقت پر وہ خود گمراہ تھے اور کسی نے ان کو جج نہیں کیا، تو آج وہ کسی اور کو جج کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ظاہر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ جنگ کے میدان میں ہوتے ہوئے جب آپ دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہو، اس وقت اگر دشمن اسلام کو قبول کر لے تو فوراً اسے چھوڑ دینا اور اسے معاف کر دینا، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہی بات اس وقت سمجھائی جا رہی تھی کہ ان کا غصہ اور نفرت دشمن کے خلاف اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے حدود کے خلاف جانا شروع ہو جائیں، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی سمجھایا جا رہا تھا کہ مال غنیمت سے اتنی زیادہ محبت نہ کریں۔ یعنی اگر دشمن کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ اسی وقت اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس وقت مسلمان کے دل میں یہ خوف نہ آئے کہ اگر سارے دشمن نے اسلام کو قبول کر لیا تو جنگ تو ادھر ہی ختم ہو جائے گی اور پھر مال غنیمت مسلمانوں کو نہیں مل سکتی۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ دل میں مال غنیمت کی محبت اتنی زیادہ آ جائے کہ جو دشمن اسلام کو قبول کر رہا ہو، مسلمان اس کو بھی قتل کر دے، اس خوف میں کہ اگر وہ اس دشمن کو چھوڑ دے گا تو اس کو دیکھتے ہوئے باقی بھی شاید اسلام قبول کر لیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ یاد کروایا جا رہا تھا کہ وہ اسلام کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، وہ بدلہ لینے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے یا مال غنیمت کے لیے جہاد نہیں کر رہے۔ لہٰذا اگر دشمن اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لے، اس کو جج نہ کرو اور اس کو بیچ میں اپنا ایگو کا مسئلہ بھی نہ بناؤ۔ اس وقت مسلمان اس کو اسلام کی جیت سمجھ کے اس دشمن کو معاف کر دے۔ بلکہ حدیث کے مطابق حضرت اسامہ ایک جنگ میں شریک تھے، اور جب وہ ایک دشمن کو مارنے والے تھے، اس آدمی نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت اسامہ نے سننے کے باوجود اس کو پھر بھی قتل کر دیا۔ جب یہ خبر نبی کے پاس پہنچی تو نبی نے فوراً ان کو بلا کے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کام کیوں کیا۔ حضرت اسامہ نے جواب میں یہ کہا کہ ظاہر ہے اس انسان نے تو اپنی زندگی بچانے کے لیے اسلام قبول کیا، وہ واقعی اللہ یا نبی سے تو محبت نہیں کرتا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت غصے میں یہ پوچھا کہ کیا آپ نے سینہ کھول کے دل کی حالت دیکھی تھی؟ یعنی آپ نے کیا دل نکال کے اندر دیکھا تھا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں؟ بلکہ حدیث کے مطابق نبی نے یہی سوال اتنی دفعہ پوچھا کہ حضرت اسامہ یہ کہتے ہیں کہ کاش میں نے اس دن سے پہلے اسلام کو قبول نہ کیا ہو۔ بلکہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آیتیں سورہ نساء میں کیوں آتی ہیں۔ سورہ نساء کے شروع میں ہی اللہ نے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ کچھ حقوق ہمارے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے حق ہمارے اوپر ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ چاہے آپ ایک دشمن کے ساتھ جنگ لڑے ہو، اگر وہ دشمن اسلام کو قبول کر لے، اس وقت اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ اس کا حق ہے کہ اس کو مہلت دی جائے، اس کا حق ہے کہ اس وقت اس کا ایمان جج نہ کیا جائے۔ جج کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اب جہاں پر اللہ جہاد کے بارے میں بار بار ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسے مسلمان تھے جن کا ایمان کمزور تھا، وہ جہاد سے بہت زیادہ گھبراتے تھے اور صرف اپنے گھروں میں رہنا چاہتے تھے۔ اب جیسے کہ میں نے اس ایپیسوڈ کے شروع میں بھی ذکر کیا ہے، اس وقت صرف جہاد کو انکریج کیا جا رہا تھا، اس وقت جہاد فرض نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ نے آیت 95 میں ان مسلمانوں کو ایڈریس کیا تھا جن کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ چاہے نبی سے محبت کرتے تھے، اسلام سے وہ محبت کرتے تھے، لیکن جہاد میں بہت زیادہ کمزور تھے۔ اللہ ایسے مسلمانوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اس کا درجات اس مسلمان سے زیادہ ہوگا جو صرف گھر میں بیٹھنا پسند کرتا ہو۔ یعنی جو مسلمان گھر میں بیٹھنا پسند کر رہے ہیں، وہ اس وقت اسلام میں بالکل منیمم کام کر رہے ہیں، ان کی محنت پھر بھی قبول کی جائے گی۔ لیکن جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، ان کے ظاہر درجات بہت زیادہ ہوں گے، ان کو اللہ کی طرف سے زیادہ اجر ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان آیتوں میں اللہ مسلمانوں کو اس بات پر بھی خبردار کر رہے ہیں کہ جو مسلمان زندگی میں ہجرت نہیں کرتا، بلکہ ہجرت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا جہاد نہیں کرتا اور اپنے کافر قبیلے میں رہنے کی وجہ سے کھل کے اسلام کو بھی پریکٹس نہیں کرتا، تو اس کے موت کے وقت پر فرشتے آ کے اسے یہ سوال پوچھیں گے کہ اس نے ہجرت کیوں نہیں کی۔ جب ایک اسلامک اسٹیٹ تھا جہاں پر مسلمان کھل کے اسلام کو پریکٹس کر سکتے ہیں، کھل کے جہاد کر سکتے ہیں، تو پھر ہجرت کیوں نہیں کی؟ اپنے کافر قبیلوں میں کیوں رہے؟ کیا ان کو اللہ سے زیادہ اپنے قبیلوں سے اور اپنی زمینوں سے محبت تھی؟ کیا ان کو یہ شک تھا کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا؟ ظاہر ہے وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر سکتے، یعنی عورتیں، بچے اور بوڑھے،
ان کو تو اللہ معاف کرے گا، لیکن جو لوگ ہجرت کر سکتے تھے انہوں نے کافر ملک کو کیوں نہیں چھوڑا؟ ایک ایسی جگہ کو کیوں نہیں چھوڑا جہاں پر وہ کھل کے اسلام کو پریکٹس ہی نہیں کر سکتے، جہاں پر وہ اللہ کی راہ میں کسی قسم کا جہاد نہیں کر سکتے؟ اب ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ ہم ان سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ وہ مسلمان 1400 سال پہلے جو مدینہ میں اپنے گھروں میں رہنا چاہتے تھے اور جہاد سے گھبراتے تھے، اللہ نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ اللہ پھر بھی ان کی محنت کو قبول کرے گا، لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ یعنی ہم لوگ یہ نہ سوچے کہ اگر وہ لوگ گھر میں بیٹھ کے بالکل منیمم کر سکتے اسلام کے لیے اور پھر بھی اللہ ان سے راضی ہو سکتا ہے، پھر بھی اللہ ان کی محنت کو قبول کرے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم بھی جہاد نہ کریں، ہم بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے اسلام کے لیے بالکل منیمم کریں، تو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں اللہ ان کو زیادہ پسند کریں گے، اللہ ان کو زیادہ اجر دیں گے، لیکن جیسے کہ اللہ نے ان آیتوں میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ وہ مسلمان جو اس وقت گھروں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، اللہ نے پھر بھی ان کی محنت قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو ہم بھی یہی کام کر سکتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ مسلمان 1400 سال پہلے جو مدینہ میں اپنے گھروں میں رہتے تھے اور جہاد کرنے سے گھبراتے تھے، وہ پھر بھی گھروں میں بیٹھ کے بھی جو اسلام کے لیے کر رہے تھے وہ ہم سے زیادہ تھا۔ اس وقت اسلام کو قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پورا عرب آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اسلام قبول کرنے کا یہ بھی مطلب تھا کہ جو انہوں نے اس سے پہلے پوری زندگی زنا، شراب، جوا، شرک، ان تمام چیزوں میں مبتلا تھے، اسلام قبول کرنے سے ان کو یہ تمام چیزیں چھوڑنی پڑی، یعنی پوری لائف سٹائل اپنی بدلنی پڑی۔ اس کے علاوہ بہت سے مسلمانوں کے خاندان چھٹ کے، ان کے ماں باپ نے ان کو چھوڑ دیا صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ لہٰذا یہ ضرور ہے کہ ان مسلمانوں میں اتنا ایمان نہیں تھا کہ وہ جنگ میں شریک ہوں، لیکن پھر بھی ان کا جہاد ہم سے زیادہ تھا۔ ہمارا وہ دور نہیں ہے۔ ہمارے لیے اسلام کو قبول کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے، کہ پورا ملک ہمارا دشمن بن جائے گا، خاندان اور گھر والے ہمیں چھوڑ دیں گے، یا ہمیں اپنی پوری زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اس سے پہلے جوا، شراب، زنا میں بہت زیادہ مبتلا تھے۔ اگر ہم لوگ اس وقت گھر میں بیٹھ کے صرف منیمم کرتے ہیں نا اسلام کے لیے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، تو اس میں کوئی جہاد ہے ہی نہیں، تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا؟ اسی وجہ سے تو اللہ نے سورہ بقرہ میں مسلمانوں سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو آپ کے اوپر وہ آزمائشیں ہی نہیں آئی جو آپ سے پچھلے لوگوں پر آئی تھی۔ یاد رکھیں جہاد کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، اس لیے اگر آپ کا اسلام بہت آسان ہے اس وقت آپ کے لیے، تو آپ کسی بھی جہاد میں انوالو نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ ان آیتوں کا ایک بہت خوبصورت کنیکشن سورہ نساء کی شروع کی آیتوں میں ہے جس میں اللہ نے شادی کا ذکر کیا تھا۔ اگر ہم جنگ کے میدان میں ایک دشمن کو جج نہیں کر سکتے جو اسی وقت اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے خاوند یا بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو اتنی جلدی سے کیسے جج کر لیتے ہیں؟ اگر وہ بہت زیادہ نماز نہیں پڑھتے یا تفسیر نہیں پڑھتے، ہم اتنی آسانی سے ان کو کیسے کہہ دیتے ہیں کہ تم کافر ہو؟ کیا ہم نے ان کی دل کی کیفیت دیکھی ہے؟ کیا ہم نے چیک کیا کہ ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ ہاں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ نماز پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، تفسیر کی طرف آنا بہت ضروری ہے، لیکن کسی کو جج کرنا، کسی کو لیبل کرنا یا اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھنا، اس کا حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ جیسے ہم بھی ایک وقت پر گمراہ تھے اور اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، تو کیا ہمیں دوسروں کو صبر نہیں دکھانا چاہیے؟ کیا ہمیں پیار سے تبلیغ نہیں کرنا چاہیے یہ سوچ کے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے سکتا ہے؟ السلام علیکم۔